الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس دنیا میں جو بھی انسان آتا ہے دو چیزوں سے اس کو واسطہ پڑتا ہے. ایک کا نام زندگی ہے، دوسری کا نام موت ہے. زندگی کسے کہتے ہیں اور موت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس چیز کی وضاحت کر دینا مناسب ہے. روح کا جسم سے تعلق جڑ جائے اس کا نام زندگی، اس کا نام حیات ہے. روح کا جسم سے تعلق ٹوٹ جائے، کنیکشن ٹوٹ جائے، اس کا نام موت ہے. اللہ تبارک و تعالی حیات یعنی زندگی کے بھی خالق ہیں، اللہ تبارک و تعالی موت کے بھی خالق ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ پاک تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کر کے آتا ہے. تو روح کے جسم کے ساتھ کنیکشن جڑے ہوئے ہونے کا نام حیات اور زندگی ہے. اگر یہ کنیکشن ٹوٹ جائے تو اس کا نام موت ہے. جس کو زندگی ملتی ہے اس کو زندہ کہتے ہیں، جس کو موت ملتی ہے اس کو مردہ کہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کو بھی بطور نعمت کے ہم سب کو عطا فرمایا ہے، اور موت کا آ جانا بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ انسان کی ابتدا کا نام زندگی ہے، انتہا کا نام موت ہے۔ دنیاوی زندگی اس کی ابتدا ہے تو انتہا بھی ہے۔ اگر موت نہ آئے تو بسا اوقات بندہ دنیا میں اتنا تنگ ہو جاتا ہے کہ ہر وقت موت کے آنے کا منتظر رہتا ہے۔ اس لیے ایک درجہ میں موت بھی نعمت ہے۔ ہسپتالوں کے اندر کتنے انسان ایسے ہیں جو کئی مہینے سے، بسا اوقات کئی سالوں سے بیمار پڑے ہیں، اور وہ خود بھی اللہ سے موت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں موت ہی دے دے۔ ان کے ورثاء بھی ان سے اتنے تنگ ہیں کہ وہ بھی اس کے حق میں موت مانگ رہے ہیں، موت نہیں آتی۔ لیکن بہرکیف موت آنی ضرور ہے۔ موت کا انکار کافر بھی نہیں کرتا۔ موت کا ایک وقت مقرر ہے، اور وقت مقررہ پہ آتی ہے، ایک لمحہ آگے اور ایک لمحہ پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ جب ان کی موت آئے گی تو ایک گھڑی نہ اس سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ موت کا آنا اٹل ہے، اور جو وقت مقرر ہے وقت میں آنا بھی یقینی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ وہ انسانوں پر بھی حکومت کرتے تھے، چرند پرند پر بھی حکومت کرتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو دنیاوی بادشاہت بھی عطا کی تھی، ایک دن ایسا ہوا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک مجلس میں اسرائیل آئے اور ایک بندے کو گھورنے لگے۔ اب جس بندے کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے نا، وہ اسرائیل کو دیکھ لیتا ہے اور پہچان جاتا ہے اسرائیل آ گیا ہے۔ اسرائیل آئے اور اس بندے کو گھورنے لگے۔ وہ پریشان ہوا کہ اسرائیل آئے، اتنے بندے بیٹھے ہیں، مجھے گھور رہے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی، حضرت جی آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے ہندوستان میں پھینک دیں۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام میں تشریف فرما تھے۔ چونکہ ہوا آپ کے تابع تھی، ہوا میں آپ کا تخت اڑتا تھا،
یہ آپ کی معجزات میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے درخواست کو قبول کیا اور ہوا کو حکم دیا جاؤ اس کو ہندوستان میں ڈال لاؤ۔ جب وہ وہاں سے غائب ہوا تو اسرائیل بھی غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے وہ اسرائیل دوبارہ آ گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسرائیل کو دیکھا تو پوچھ لیا کہ آپ اس بندے کو کیوں گھور رہے تھے؟ تو پھر اچانک غائب بھی ہو گئے، اب دوبارہ آئے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ حضرت جی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں چند لمحات بعد اس کی جان اس بندے کی ہندوستان میں نکالوں۔ تو میں نے دیکھا یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، چند لمحات کے بعد میں نے اس کی جان نکالنی ہے ہندوستان میں، تو یہ یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس لیے میں نے اس کو گھورا۔ تو اس کی جی میں بات آئی کہ اس نے آپ سے درخواست کی کہ ہوا کو حکم دے مجھے ہندوستان میں ڈال دے۔ سوچے ہوا نے اس کو ہندوستان میں ڈالا، تو اب میں اس کے پیچھے گیا ہندوستان میں، اب اس کی میں جان نکال کے آیا ہوں۔ تو جس شخص کی موت کا جو وقت مقرر ہے اور جو جگہ مقرر ہے، اسی وقت پہ موت آنی ہے، اس جگہ پہ موت آنی ہے، یہ اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ پاک کا نظام اور قانون ہے۔ بس اوقات اسلامی نظریات پر ملحدین کو اعتراض ہو جاتا ہے، تو اس نظریے پر بھی ایک ملحد کو اعتراض ہوا جس کا نام افلاطون تھا، مشہور فلاسفر گزرا ہے۔ اس نے کہا یہ میں نہیں مانتا کہ بندے کی موت کا جو وقت مقرر ہے اسی میں آئے گی، آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، میں نہیں مانتا۔ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری موت اس وقت آنی ہے تو میں اس کو اپنی عقل، اپنی ہوشیاری، اپنی چلاکی سے آگے پیچھے کر کے دکھاؤں گا۔ اللہ پاک بس اوقات اپنے نافرمانوں کو ڈھیل دے دیتے ہیں۔ چنانچہ وقت کے پیغمبر کے ذریعے اس کو بتا دیا گیا وہ تیری موت کا فلاں دن مقرر ہے اور فلاں وقت مقرر ہے، جاؤ اگر آگے پیچھے کر سکتے تو کر لو۔ جو اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلتا ہے اللہ پاک بسا اوقات اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے۔ اس کو بتا دیا گیا کہ تیری موت کا فلاں دن اور فلاں وقت مقرر ہے، اگر آگے پیچھے کر سکتے ہو تو کر لو۔ چنانچہ اس نے اپنی عقل اور اپنی ہوشیاری سے اپنی موت کو کچھ مؤخر کرنے کے لیے ایک ہیلا کیا۔ چونکہ دن اور وقت بتا دیا گیا تھا تو اس نے اپنی طرح کے کچھ مجسمے تیار کروائے، اپنی شکل کے ہم شکل مجسمے تیار کروائے اور ایک بڑا ہال بنوایا۔ اس بڑے ہال کے اندر ایک گول میز رکھا، اس کے ارد گرد کرسیاں رکھی، ان کرسیوں کے اوپر ان اپنے ہم شکل مجسموں کو وہاں بٹھا دیا، اور جو وقت بتایا گیا تھا موت کا اس خاص وقت میں وہ بھی ان کے درمیان گھل مل کے بیٹھ گیا، مجسموں کے درمیان۔ اب اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اسرائیل آئیں گے، ان کو اصل افلاطون ڈھونڈتے ہوئے کچھ دیر لگ جائے گی، تو میرا جو وقت مقرر ہے وہ کچھ آگے ہو جائے گا۔
اصل افلاطون ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کو دیر لگ جائے گی، وقت میری موت کے وقت میں کچھ تاخیر ہو جائے گی، لوگ میری مثالیں دیا کریں دیکھو افلاطون ایسا عقل مند اور ہوشیار بندہ تھا کہ اس نے اپنی موت کا جو وقت مقرر تھا اس کو بھی کچھ آگے پیچھے کر کے دکھا دیا، یہ اس کی سوچ تھی۔ اب جب موت کا وقت مقرر تھا جو آیا تو وہ بیٹھ گیا ان مجسموں کے درمیان۔ جب ان مجسموں کے درمیان بیٹھا اسرائیل آ گئے، اسرائیل آئے دیکھا تو افلاطون ان کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت اسرائیل نے آواز دی، اے افلاطون، فوراً بولا ہاں جی ہاں جی، فرمایا تجھ میں اور ان میں یہی فرق ہے کہ تو بولتا ہے اور یہ بولتے نہیں ہیں، جان نکال لے، وقت مقررہ پہ نکال لے، جو وقت تھا تو اسی میں نکال لے۔ یعنی اس نے اتنی مشقت کی، کتنی دیر تک وہ اپنے ہم شکل بنواتا رہا، ایک بہت بڑا حال بنوایا، ہاں جی، اس کو سجایا، اس میں کرسیاں لگوائیں، بنوائیں، ٹیبل لگوائے، ان کے درمیان بیٹھا، صرف یہ چند منٹ موت کو میں مؤخر کر دوں گا اپنے ہوشیاری چلاکی سے، ٹھیک ہے۔ اسرائیل نے 1 منٹ کے اندر ساری محنت پہ پانی پھیر دیا۔ جب کہا اے افلاطون، فوراً بولا ہاں جی، جب ہاں جی بولا تو پتہ لگا کہ اصل افلاطون کون ہے۔ تو میرے بھائیو، موت کا وقت مقرر ہے، موت اس وقت مقررہ سے آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ موت سے پہلے موت کی تیاری کی ضرورت ہے۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اور رونا انسان کی صحت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روئے نا، ڈاکٹر پریشان ہے تو بھی رویا کیوں نہیں ہے، اس کو رلاؤ، رونا صحت کی علامت ہے۔ باقی حکمت تلاش کرنے والوں نے اس میں حکمت یہ تلاش کی کہ وہ دنیا میں آتا ہے تو اس لیے روتا ہے کہ یہاں میں ایک نئے جہان میں آیا ہوں، پتہ نہیں میرا یہاں جی لگے کہ نہ لگے، لیکن پھر دنیا میں اس کا ایسا جی لگ جاتا ہے کہ موت کو بھول جاتا ہے۔ ایسا موت کو بھول جاتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے اپنے عزیزوں کو غسل دیتا ہے، ان کا جنازہ پڑھتا ہے، ان کو دفن کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی موت اس کو یاد نہیں آتی، دل اتنے سخت ہو کہ جی دنیا میں اتنا لگ گیا، بندہ سمجھتا ہے کہ مرا تو اب یہ ہے، میری تو موت بہت دور ہے۔ یہی دکھ ہے۔ موت کو ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کو جو لذتوں کو کم کر دینے والی ہے کثرت سے یاد کیا کرو۔ موت لذتوں کو کم کر دیتی ہے۔ دنیا کے اندر بندہ جو جینے کے مزے لیتا ہے، موت یاد ہو تو وہ مزے بھول جاتے ہیں، کم از کم بھولتے نہیں تو کم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کثرت سے موت کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو کم کرنے والی ہے۔ مثالوں سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھایا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّهُ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصل جینا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا کیا مطلب؟ جس طرح کھیل اور تماشا اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا بھی کل کب شروع اور کب ختم ہو جائے، انسان کی زندگی کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہوئے فرمایا وہ دنیا میں اس طرح رہو گویا کہ ایک راہ چلتا مسافر ہے۔
راہ چلتا مسافر جب سفر پہ رواں دواں ہوتا ہے، سفر کے دوران سفر سے تھک جاتا ہے، اس کو کہیں ٹھہرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہ سمجھتا ہے وہ آرام کرنا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، لیکن جس جگہ وہ کھانے اور آرام کرنے کے لیے ٹھہرتا ہے اس جگہ کبھی بھی ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے میری منزل آگے ہے۔ دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ جس طرح مسافر کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ جہاں میں ٹھہرا ہوں یہ میرا عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں سے میں نے اپنی بنیادی کچھ ضرورتیں پوری کر کے آگے جانا ہے۔ مومن کی یہی سوچ ہونی چاہیے کہ دنیا کی زندگی یہ عارضی ہے، اصل منزل میری آخرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو بندہ فوت ہو گیا، مر گیا، من ماتا، جو فوت ہو گیا، فقد قامت قیامت، اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی۔ اب بندہ کہتے ہیں قیامت تو بڑی دور ہے، قیامت تو بڑی دور ہے، اس لیے جو مزے لینے لے لو۔ ابھی قیامت تو ہو سکتا ہے ابھی کچھ دور ہو، اس کی علامتیں پوری ہونے والی رہتی ہوں، لیکن موت کا تو کچھ پتہ نہیں۔ عمل تو بندہ موت تک کر سکتا ہے، فوت ہونے کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تم مر جاؤ گے تو اس وقت عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے حق میں قیامت قائم ہو گئی۔ اس لیے موت اس کو کثرت سے یاد کرنا مومن کی شان ہے۔ انبیاء علیہم السلام ان کو بھی موت آئی، اور موت سے مفر کسی کو نہیں۔ کتنی ہی لمبی زندگی کسی کی کیوں نہ ہو، موت آنی ہے، موت آنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا، اسرائیل آئے۔ انبیاء علیہ السلام کے متعلق یہ اصول ہے اور ان کی یہ خصوصیت ہے کہ جب ان کی جان فرشتہ نکالنے لگے تو پہلے اجازت لے، اگر اجازت کے بغیر کوئی کام کرے گا تو پھر نقصان ہو سکتا ہے۔ اب اسرائیل آئے انسانی شکل میں، بتایا نہیں کہ میں اسرائیل ہوں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہچان نہ سکے وہ اسرائیل ہے، وہ آیا اور آ کر باتوں میں کہا کہ میں آپ کی جان نکالنے والا ہوں۔ اب میری جان نکال لے گا، تھپڑ مارا، اک نکل کے باہر آ گئی، ڈیلا باہر کاٹتا اسرائیل تھا۔ ابھی کیوں ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں تھے کہ جانتے ہوتے کہ وہ اسرائیل ہے۔ اب جو اسرائیل کو تھپڑ مارا، آنکھ نکل گئی۔ نبی طاقتور تو ہوتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں واقعہ قرآن کریم میں کہ قبطی کو تھپڑ مارا تو جان سے گیا، ایک بنی اسرائیل کا بندہ اور ایک فرعون کی قوم کا بندہ لڑ رہا تھا نا، تو دوسرے نے مدد کے لیے پکارا، موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا تو جان سے گیا۔ تو ادھر اسرائیل تھا، طاقتور تھا، سے آنکھ سے گیا، باہر کیا انسانی شکل میں آیا۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے تو انسانی احوال اس پہ وارد ہوتے ہیں، اس لیے آنکھ کا نکلانا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ خیر اسرائیل چلے گئے اور جا کے ذات باری تعالیٰ کے سے عرض کیا کہ میں گیا تھا لیکن یہ واقعہ پیش آیا۔ فرمایا بتایا کیوں نہیں، اجازت کیوں نہیں لی؟ اجازت نہ تھے،
नबी की खुसूसियत है कि जब उसकी मौत का वक़्त आए, इजराइल पहले इजाज़त दे भी, मैं रूह कब्ज़ करने की इजाज़त चाहता हूँ, तुमने नहीं ली, ऐसे ही कहा कि जान निकालने आया हूँ, तो इसलिए ये मामला पेश आया। अच्छा आप जाओ और हज़रत मूसा से कहो कि आपको मोहलत दी जाती है, जाकर पहले सलाम करना और बताना कि मैं इजराइल हूं, और फिर कहना आपको मोहलत दी जाती है, जिंदगी बढ़ाई जाती है आपकी। एक बैल के ऊपर जितने बाल, हाँ, आपके हाथ के नीचे बैल के जितने बाल आ जाए उतने सालों की मोहलत है। बैल जो होता है उसके बाल बनिस्बत बाकी जानवरों के नरम मुलायम भी होते हैं तो ज्यादा भी होते हैं। हालांकि अरबूसा का कहना है कि बैल के ऊपर हाथ रखो, जितने बाल हाथ के नीचे आएंगे उतने सालों की मोहलत। चुनांचे इजराइल गए, जाके सलाम किया और कहा कि जी मौत का तो वक़्त था, लेकिन अल्लाह ज़ात बारी ताला की तरफ से ये ऐलान है कि बैल के ऊपर हाथ रखो, जितने बाल हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने सालों की मोहलत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इतने साल जितने भी बाल हाथ के नीचे आएंगे उतने सालों के बाद क्या होगा? तो उन्होंने कहा जी मौत। फरमाया जो मौत इतने सालों बाद आनी है अभी जान निकाल लो, जब है ही मौत, इससे छुटकारा ही नहीं है, तो फिर भी जान निकाल लो। चुनांचे फरिश्ते ने जान निकाल। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बड़े मेहमान नवाज पैगंबर थे। कुरान करीम में उनकी मेहमान नवाजी का तज़किरा मौजूद है। उनकी आदत थी कि जब खाना खाते तो किसी न किसी मेहमान को साथ बिठा के खिलाते उसको। आज उनकी कब्र मुबारक खलील में मौजूद है, जो आज इसराइल कब्जा में इलाका खलील। वहां एक जगह थी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुंतखब कर रखी थी, वहां खाना खाते थे, वहां से कोई ना कोई राह गुजरा करता था, उसको साथ बिठा लेते। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक बंदा गुजर रहा था, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको कहा कि आए खाना खाएं। वो आ गया। अब जब खाना शुरू करने लगे फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ो, अल्लाह के नाम से शुरू करो। वो कहता मैं अल्लाह को जानता ही नहीं, अल्लाह को मानता भी नहीं, अल्लाह के नाम से शुरू करो। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको दस्तरखान से उठा दिया, कहा और दफा जाओ चलो, अल्लाह को नहीं मानता, भगा दिया। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही आई, इब्राहीम कि मेरी जात का मुनकर जरूर है कि आज तक मैंने इसकी रोजी बंद नहीं की, मैं आज तक इसको रोजी खिला रहा हूं, आज तूने एक मरतबा जो है उसको खाना खिलाना चाहा तो इस बात उसको भगा दिया। अच्छी बात है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको ढूंढ के खाना खिलाया दोबारा। बड़े मेहमान नवाज थे। कुरान करीम में आता है एक बार इंसानी शक्ल में उनके पास फरिश्ते आए, उनको खुशखबरी सुनाने के लिए कि आपके यहाँ बेटा होगा। चूंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल तकरीबन हो चुकी थी और औलाद नहीं थी, तो बेटे की खुशखबरी सुनाने के लिए फरिश्ते आए इंसानी शक्ल में। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचान ना सके कि फरिश्ते हैं। फजा नानी गए और फौरन बछड़ा ढूंढ के ले आए। हमारे यहाँ तो बड़ा भी बंदा वो मेहमान नवाज बने तो ब्रॉयलर मुर्गा ले आता है और उसमें आलू डाल के सामने रख देता है। हाँ जी, बछड़ा ढूंढ के ले आए, इतने मेहमान नवाज थे। लेकिन अब वो खाना नहीं खा रहे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान हो गए कि मेहमान तो आए हैं, अगरचे मैं इनको जानता नहीं, लेकिन खाना सामने रखा, खा क्यों नहीं रहे? अच्छा खाना है।
کچھ باتیں ذہن میں آئیں، خیالات ذہن میں آئے تو پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں، اور فرشتے کھاتے پیتے نہیں ہیں، ان کی غذا یہ دنیا بھی مادی غذا نہیں ہے، تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی بھوک مٹا دیتا ہے۔ تو دیکھو مہمان نواز اتنے بڑے تھے۔ ایک دن اسی طرح ہی جہاں پہ کھانا کھایا کرتے تھے اور کوئی نہ کوئی مہمان ڈھونڈ کے اس کو کھلایا کرتے، وہاں بیٹھے تھے۔ 196 سال عمر ہو چکی تھی۔ ایک بوڑھا بزرگ آیا، کھانے پہ ساتھ بٹھا لیا۔ کھانے پہ ساتھ بٹھایا تو بہت بوڑھا بزرگ بہت کمزور تھا، اتنا کمزور تھا کہ کھانا لقمہ توڑتے اور منہ میں لے جانے قریب لے جاتے تو نیچے گر جاتا، پھر توڑتے پھر نیچے گر جاتا، مسلسل اس طرح ہو رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے، اب پوچھا بابا جی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ 200 سال ہے، 200 سال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 194 سال تھی۔ پریشان ہو گئے، اس کی 200 سال عمر ہے اور صورتحال ہی ہے کہ لقمہ توڑتا ہے منہ میں لے جانے قریب، جب اپنا منہ قریب لے جاتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے، منہ میں ڈال نہیں سکتا، اس قدر صورتحال ہے، کیا 6 سال بعد میری بھی یہی کیفیت ہو جائے گی؟ موت یاد آئی اور کب کبھی طاری ہو گئی، یہ مرنے قریب ہے، اور کہا یا اللہ اس حالت سے پہلے مجھے موت دے دے، اس حالت سے پہلے جس بزرگ کی ہے اس سے پہلے موت دے دے۔ تو وہ حضرت اسرائیل تھے جو بزرگ کی شکل میں آئے تھے، حضرت اسرائیل تھے، اس لیے جان نکال۔ یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ اسرائیل نے فرمایا کہ میری عمر 200 سال ہے، جبکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تو جب سے انسانیت پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ان کی ڈیوٹی ہے لوگوں کی جان نکالنے پر، تو ہزاروں سال ان کی عمر ہے۔ 200 سال کیسے فرمایا؟ وہ جو بات رات میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں کا 1000 سال وہاں کے ایک دن کے برابر ہے، کال فی سنۃ مما تعدون قرآن نے جو کہا ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے اس حساب سے اپنی عمر بتائی ہو، چونکہ اسرائیل تو آسمانوں پہ رہتے ہیں نا، یہاں ہمارے ساتھ نہیں رہتے، لہذا وہ جو 200 سال عمر بتائی وہاں کے حساب ہے، یہاں کے پتہ نہیں کتنے 1000 سال بنتے ہوں گے۔ باہر کے موت سے کسی کو مفر نہیں ہے، موت انسان کا ہر وقت تعاقب کر رہی ہے، کسی بھی وقت کسی کو آ سکتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مشہور پیغمبر ہیں، ان کی موت سے کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے اسرائیل آئے اور آ کر بتایا کہ وقت قریب ہے اور اجازت بھی چاہیے جان نکالنے کی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی محنت کی بہت ساری خصوصیات تھی، ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ انسان بھی ان کے تابع تھے، جنات بھی ان کے تابع تھے، اور بہت سارے ایسے مشقت والے کام جو انسان نہ کر سکتے حضرت جبریل علیہ السلام اپنا حضرت سلیمان علیہ السلام جنات سے کرواتے تھے۔ جب بہت سارے کام جو مشکل ہوتے یا تا دیر ختم ہونے والے ہوتے وہ ان سے کروا لیتے، جلدی ہو جاتے تھے۔ ایک بڑا اہم کام تھا جو اس وقت کرنے والا تھا، وہ مسجد اقصی کی تعمیر تھی۔ تو جب اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی موت کا وقت قریب ہے تو انہوں نے آگے فرمایا اور سلیمان علیہ السلام نے کہ میں چاہتا ہوں کہ ان جنات سے
مسجد اقصی تعمیر کروا لوں تو پھر تو یہ رہ جائے گی. فرمایا کہ نہیں رہتی، چونکہ یہ آپ سے ڈرتے ہیں اور آپ کے ڈنڈے سے ڈرتے ہیں، تو آپ اس طرح کریں کہ ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہو جائیں. جس طرح بسا اوقات کوئی نگرانی کرنے والا، کوئی رکھوالا بسا اوقات اپنے ماتحتوں کو جو ہے نا وہ دیکھتا ہے وہ کام کر رہے ہیں تو یوں اس طرح ڈنڈے کے سہارے کھڑا رہتا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے. بھائی بس اوقات کوئی بکریاں چلا رہا ہے، کوئی جانور چلا رہا ہے، تو اس طرح جو ہے نا تاکہ زیادہ دیر تک کھڑا رہوں سہارا لے کر. اسرائیل نے فرمایا اس طرح کھڑے ہو جائیں، یہ اپنا کام کرتے رہیں گے. موت کا وقت آ گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہوئے، ڈنڈے کے سہارے کھڑے ہوئے. حضرت اسرائیل نے جان نکال لی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے، جنات کو پتہ نہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. اب وہ دڑا دڑ کام، ڈنڈے سے ڈرتے تھے، دڑا دڑ کام کر رہے تھے، حتیٰ کہ مسجد اقصی تعمیر ہو گئی. ماشاءاللہ بڑی شاندار مسجد ہے اور مسلمانوں کی آن شان تان بان ہے. ہاں جی تعمیر ہو گئی. جب تعمیر ہو گئی اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پوری ہو گئی. خواہش یہی تھی کہ مسجد اقصی کو تعمیر کرواؤں، وہ ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوا کہ مکڑی کا کیڑا، جسے ہم دیمک بھی کہہ دیتے ہیں، وہ لاٹھی کو کھا رہا تھا. لاٹھی کو کھا گیا. لاٹھی کو کھا گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نیچے گر پڑے. ڈنڈے کے سہارے کھڑے تھے. جب نیچے گرے فلما خر تبینت الجن، جب گرے تو اب جنات کے پاس چل گیا. اوہو سلیمان علیہ السلام تو بڑی دیر کے فوت ہو گئے لگتا ہے. ہاں جی پھر انہوں نے کہا کاش کہ ہم غیب کو جانتے ہوتے. توجہ کرنا، لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی عذاب مہین. کاش کہ ہم بھی غیب کو جانتے ہوتے تو اس اتنی ذلت میں نہ ٹھہرتے، اتنا مشقت سے ہمیں اتنا کام کرنا پڑا. سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے. انبیاء علیہ السلام اس کائنات کی افضل ہستیاں ہیں اور روحانیت کے مراکز ہیں. ان کے دم سے اس دنیا کے اندر روحانیت موجود ہے. اگر کائنات سے انہوں نے جانا ہے، باوجود اس کے کہ وہ کائنات کی رونق ہے، میں اور آپ نے کیوں نہیں جانا؟ موت سب کو آنی ہے، کسی بندے کو موت سے فرار نہیں ہے. موت کی تیاری ہونی چاہیے. اور جنات نے کہا کاش کہ ہم غیب کو جانتے ہو تو اس عذاب ذلتناک عذاب میں نہ ٹھہرتے. اس سے معلوم ہوا جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا. جنات کو بھی غیب کا علم. بعض لوگ کہتے ہیں جی میرے جن میرے پاس قابو میں ہے، اور قابو میں جن کے ہونے کی وجہ سے بہت ساری باتیں میں جنوں کے ذریعے غیب کی معلوم کر لیتا ہوں. جنوں کو علم ہے ہی نہیں، وہ کیسے بتائیں کسی اور کو؟ یہاں اللہ پاک نے قرآن کریم میں خود ان کی زبانی اعلان کروا دیا. ہم غیب کو نہیں جانتے. باہر کیا اس موت سے کسی کو فرار نہیں. موت ہر ایک کو آئی ہے، حتیٰ کہ افضل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بھی موت آئی ہے. جب سورہ نصر نازل ہوئی، قرآن پاک کی یہ آیتیں نازل ہوئیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا.
یہ آیتیں نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رونے لگے۔ کیا معنی ہے ان آیات کا؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ چکے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھ لیا لوگوں کو اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہو رہی ہیں، تو سبح بحمد ربک واستغفر، مطلب یہ ہے اب مقصد پورا ہو گیا حضور کی بعثت کا۔ مقصد تو یہی تھا اس دنیا میں دین کو لوگوں کے اندر متعارف کرائے اور دین کو پھیلائے۔ جب فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو گئی تو اب اللہ کو یاد کریں، آپ کے دنیا سے کوچ کا وقت آ گیا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے، صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر خوشخبری سنائی ہے کہ بھئی اللہ کے دین میں فوجوں کی فوجیں آئیں گی اور نصرت اور فتح مسلمانوں کا مقدر ہے، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مقصود ہے۔ رونے کی بات کون سی؟ ابو بکر صدیق کیا رو پڑے؟ پوچھا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر ہے، اس لیے کہ حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد تو دین کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ جب وہ مقصد حاصل ہو چکا اب آپ دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو میں دین میں فوجوں کی فوجیں داخل ہونے پر نہیں روتا، نصرت اور فتح کے آنے پر نہیں روتا، میں حضور کی اس دنیا سے جانے پہ روتا ہوں۔ یہ ابو بکر صدیق ہے جو حضور سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ایسی سچی دوستی اور یاری لگانے والے ہیں کہ یہ سچی دوستی اور یاری نہ صرف دنیا میں بلکہ فوت ہونے کے بعد بھی قائم ہے۔ دوست سے جدا نہیں ہوتا۔ ابو بکر صدیق دنیا میں حضور سے جدا نہیں ہوئے، فوت ہونے کے بعد بھی جدا نہیں ہوئے، ساتھ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہے دوست۔ ہاں جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سمجھ آ گئی، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا سے گئے تو صحابہ کرام میں سے بہت ساروں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ حضور بھی دنیا سے جا سکتے، حالانکہ یہ مسئلہ پتہ تھا بھی ہے جو آیا اس نے جانا ضرور ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے یہ کائنات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ اگر اس کائنات کی زینت اور رونق اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آئی، میں اور آپ کیسے ہمیشہ کے لیے رہ سکتے ہیں؟ موت کی تیاری کی ضرورت سب کو ہے، آخرت کی فکر کی ضرورت سب کو ہے۔ جہاں تک ہو سکے عمل کرے، جہاں تک زور لگا سکتا ہے لگائے آخرت کی تیاری کے لیے، اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے۔ اب جہاں انسان کے بس میں نہ ہو تو کیا کرے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، حضور قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ جو قیامت کا پوچھ تو کب آئے گی، کہ قیامت کے لیے تیاری کر رکھی ہے، کیا تیاری کی ہے؟ اس صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کو بہت زیادہ نمازیں اور بہت زیادہ روزے تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ توجہ کرنا، اس بات کو ذرا سمجھنا۔ فرمایا میرے پاس اتنے نماز اور روزے تو نہیں ہیں، لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا المرء مع من احبہ، بندہ قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اگر مجھ سے محبت کرتے تو پھر حشر میرے ساتھ ہے۔
قیامت کب آئے گی؟ بعض آپس میں بحث کرتے ہیں نا، قیامت پتہ نہیں کتنا آئے، پتہ نہیں کتنا۔ وہ قیامت جب بھی آئے اس سے پہلے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ نے فرمایا من مات فقط قامت قیامت ہو، جو بندہ فوت ہو گیا اس کے حق میں قیامت قائم ہوگی، اس لیے کہ اس کا اب عمل کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ تو صحابی نے فرمایا کہ میرے پاس اگر نماز روزی تو نہیں ہے لیکن میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ اس کا مطلب غلط سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ صحابی نماز روزہ کوئی نہیں پڑھتا، روزے سے کوئی نہیں رکھتا، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام ہوئے، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی تاریخ کی کسی کتاب میں نہیں آتا کہ وہ نماز چھوڑتا تھا، بطور سیمپل کہ ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں آتا۔ اور رمضان کا روزہ ہو، ایک صحابی کے بارے میں بھی نہیں آتا کسی نے جو ہے نا وہ روزہ چھوڑا ہو جان بوجھ کر بغیر عذر کے، ایک صحابی کے بارے میں۔ پھر اس نے کیوں کہا کہ میرے پاس اتنے نماز و روزے تو نہیں ہیں لیکن میں حضور آپ سے محبت کرتا ہوں، باوجود اس کے کہ اس صحابی کے نامہ اعمال میں نمازوں کی کثرت تھی، باوجود اس کے کہ نامہ اعمال میں روزوں کی کثرت تھی، لیکن کثرت کے باوجود اس کو کم سمجھا کہ میں نے اتنی نہیں پڑھی، اتنی پڑھنی چاہیے تھی۔ یہ مطلب ہے، یعنی اگر میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اشراق بھی پڑھتا ہوں، چاش بھی پڑھتا ہوں، اوابین بھی پڑھتا ہوں، توبہ بھی پڑھتا ہوں، حاجت کے نفل بھی پڑھتا ہوں، پڑھنے کے باوجود اس کو کم سمجھا، جب تبلیغ پڑھتے ہی نہیں تھے، پڑھتے تھے لیکن کم سمجھتے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، جس بندے نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر قیامت کے دن ساتھ چاہیے اور آپ کے ساتھ اشر چاہیے تو نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ بعض لوگوں کو بعض لوگ دوسروں کو نمازوں سے چھڑانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کا یہ مفہوم ہرگز موجود نہیں ہے، ایک صحابی کے بارے میں نہیں آتا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو بچے روزے نہیں چھوڑتے تھے، بچے، حدیث پاک میں آتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے جو کھلونوں کے ساتھ کھیلنے کے عادی تھے ان کو روزے رکھوائے جاتے، اور جب ان سے روزہ بیچاروں سے نہ نبھتا، دن کے وقت دوپہر کو جس طرح کے روزہ لگنے لگتا ہے، بھوک پیاس لگنے لگتی ہے، بچہ بیچارہ بلبلاتا ہے، تو بچوں کا جی بہلانے کے لیے ان کو روئی کے جو ہے نا کھلونے بنا کر دیے جاتے تاکہ اس سے کھیلیں، ان کا جی بہلے اور ان کا روزہ پورا ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک بندہ پکڑا گیا، اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، آپ نے اس کو کوڑوں سے مارا اور فرمایا ہمارے تو بچے بھی روزہ نہیں چھوڑتے، تم نے کہے چھوڑ دیا؟ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسا بندہ موجود نہیں تھا کہ جو روزے چھوڑتا ہو یا نمازیں چھوڑتا ہو، وہ فرض کے چھوڑنے کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تاریخ میں کسی ایک صحابی ایک کے بارے میں نہیں آتا کہ اس نے نماز ایک بھی چھوڑی ہو یا روزہ چھوڑا ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت سے پہلے موت کی تیاری ضروری ہے۔ جس بندے نے موت سے پہلے موت کی تیاری کر لی، زندگی میں آنے کے مقصد کو پا لیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عقل مند بندہ وہ ہے جو کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے۔ مرنے کی تیاری یہی ہے کہ اللہ کے آگے حساب دینا ہے، اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں اللہ کے آگے پیش ہو سکتا ہوں، میرے اعمال ایسے ہوں کہ میں حساب دینے کے قابل ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمدللہ.